اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہمارا 8واں لیکچر نمبر 8 اور آج ہم پڑھیں گے کاف۔ ٹھیک، پہلے کل ہم نے پڑھے ہیں نا موٹی کاف خوف، آج ہم پڑھیں گے کاف ڈنڈے والے۔ خوف زبر کا، خوف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن، کاف زبر کا، تا زبر تا، با زبر با، کا تا با، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کا سا با۔ اسی طرح لام، لام بھی نارمل سمپل جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں ویسے ہم پڑھیں گے۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن، عین زبر عا، میم زبر ما، لام زبر لا، عام لا، خا زبر خوا، لام زبر لا، قاف زبر قوا، خا لا قوا۔ میم، اس میں بھی جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے، اس میں بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے پڑھنے کا۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، عین زبر عا، میم زبر ما، لام زبر لا، عام لا، قاف زبر واو قو، میم زبر ما، قوما۔ نون، اس کو بھی ویسے ہی پڑھنا جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ جیم زبر جا، جیم زبر نون جن، نون زبر نا، جن نا۔ اس کو ہم ایسے پڑھتے ہیں، جس لفظ کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ چیز آئی ہوئی ہے، جس لفظ کے اوپر یہ چیز آ جاتی ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں پچھلے لفظ کے ساتھ بھی ملا کر اور الگ سے بھی۔ ٹھیک ہے، جیم زبر نون جن اور نون زبر نا، جن نا، تا پیش تو، جن نا تو۔ جیم زبر نون جن، نون زبر نا، تا پیش تو، جن نا تو۔ الف زبر نون ان، را زر زی، را زر ری، انزری۔ آگے نماز کا طریقہ۔ رکوع کے بعد جب ہم نے اٹھ کے کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں نا ربنا ربنا ولک الحمد، اس کے بعد ہم بالکل سیدھا کھڑے ہو کے ہم نے بولنا ہے۔ جب ہم بالکل سیدھے ہوں گے ہم یہ ربنا ولک الحمد پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے جو ہے ہم بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم سجدے میں جائیں گے۔ بیٹھنا آپ نے کیسے ہے، اس کا طریقہ یہ تصویر میں آپ کو جو ہے دکھ رہا ہے۔ آپ نے ایسے بیٹھنا ہے، اس پوزیشن میں بالکل سٹریٹ۔ ٹھیک ہے، کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، نظریں آپ کی نیچے ہونی چاہیے اور پاؤں آپ کے ایسے ہونے چاہیے، ایک کھڑا ہے اور ایک لٹایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پوزیشن میں جو ہے آپ کے پاؤں ہونے چاہیے اور بیٹھنا آپ نے اس طرح سے بالکل سیدھے ہے۔ اور اس کے بعد جب سجدے میں جانا ہے تو آپ کی پوزیشن جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے، ایسے پاؤں دونوں کھڑے ہیں بالکل سیدھے، دونوں پاؤں کھڑے ہیں اسی پوزیشن میں، اور ہاتھ ایسے رکھنے ہیں آپ نے، اور کونیاں اونچی، کونیاں جو ہیں وہ زمین سے اونچی ہونی چاہیے، کونیاں زمین پر نہیں لگیں گی اور ہاتھ زمین پر لگیں گے، اور ناک اور آپ ناک اور سر یہ دونوں زمین کے ساتھ ٹچ ہونے چاہیے۔ یہ طریقہ ہے رکوع میں جانے کا۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، پاؤں دونوں کھڑے ہونے چاہیے اور بازو کونیاں اوپر ہونے چاہیے زمین سے، اور ہاتھ کو زمین پہ لگے ہونے چاہیے، اور ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کرنا ہے، یعنی کہ ناک اور آپ کا جو سر ہے یہ دونوں چیزیں زمین پر ٹچ کرنی چاہیے۔ اس طرح آپ نے سجدہ کرنا، سجدہ میں جا کے آپ نے کیا کہنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بلند ہے، یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہم 3 دفعہ پڑھیں گے، کم از کم 3 دفعہ، جس سے ہم نے رکوع میں پڑھنا ہے ویسے ہی ہم نے سجدے میں کم از کم 3 دفعہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنی دفعہ چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ 2 دفعہ سجدہ کرنا ہے، 1 دفعہ سجدہ کریں گے آپ 3 دفعہ پڑھ کے، یا 5 دفعہ پڑھ رہے ہیں، 7 دفعہ پڑھ رہے ہیں، اتنا بھی پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے۔ جب بالکل سیدھے بیٹھ جائیں گے نا، اس کے بعد آپ نے پھر سے دوسرا اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر ایسے ہی آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے بالکل سیدھے بیٹھنا ہے۔ سیدھے بیٹھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے، پھر دوبارہ سے الحمدللہ پڑھیں گے، مکمل سورہ فاتحہ، اور پھر سورہ جو بھی پڑھنی ہوگی وہ پڑھیں گے، اور پھر دوبارہ رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے دوبارہ بیٹھ کر 2 دفعہ، اور اس کے بعد ہم تشہد پڑھتے ہیں، اور وہ تشہد کیسے پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنے سیکھیں گے۔ ٹھیک، اور اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔